السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حکم الہی پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اسے صفا و مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھنکنے والی مٹی بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کے قالب کو تیار کیا۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کو باسناد صحیح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس وقت زمین پر گدھ اور سمندر میں مچھلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گدھ رات کے وقت مچھلی کے پاس آ کر رہا کرتا تھا۔ جب گدھ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو مچھلی کے پاس آ کر کہا کہ آج زمین پر ایسی چیز اتری ہے جو اپنے پیروں سے چلتی ہے اور ہاتھوں سے پکڑتی ہے۔ یہ سن کر مچھلی نے کہا، اگر تو سچا ہے تو دریا کے اندر مجھ کو اس سے نجات نہیں ملنے والی اور نہ خشکی میں تجھ کو اس سے خلاصی ملے گی۔ میرے دوستو، ایک زمانہ تھا جب کرۂ ارض پر بڑے بڑے دیو ہیکل قسم کے جانور، جن کو آج کی زبان میں ڈائناسورس کہتے ہیں، پائے جاتے تھے۔ ان کے متحجر آثار ملتے ہیں اور یہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سال قدیم ہیں، مگر ماہرین آثار قدیمہ ان ادوار میں انسانی آبادی کا سراغ نہیں ملا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو میرے دوستو، گناہوں کی نحوست کا اثر غذاؤں پر بھی ہوا۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے پاس گیہوں کے کچھ دانے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ آپ کی اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کی غذا ہے، زمین جوتیے اور اس میں یہ دانے بو دیجئے، اس سے آپ کو مزید غلہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ تک گیہوں کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر رہا۔ پھر لوگوں کے کفر اور خدا کا انکار کرنے کی نحوست سے گھٹ کر مرغی کے انڈے کے برابر ہو گیا، اور اس کے بعد کبوتر کے انڈے کے برابر ہو گیا، پھر بیری کے درخت کے پھل کے برابر ہو گیا، اور عزیز مصر کے زمانے میں یہ چنے کے بقدر تھا۔